ہاشمی ورلڈ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ دور فتن کب شروع ہوا، مگر یہ بات ہر شوق و شبہ سے بالا تر ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر قدم پر کوئی نہ کوئی اٹھنے والا فتنہ اہل ایمان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے تیار ملتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں کئی جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں نے سر اٹھایا، مگر وہ باطل حق کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ آخرکار رزق حق ہو کر دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قادیان سے ایک کافر نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جسے ہم مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کے نام سے جانتے ہیں، جس نے قسطوں میں اپنے کفر کا اظہار کیا اور یہ بدبخت بھی مسلمانوں کی صف میں سے نکلا تھا، مگر اس نے دعوی نبوت سے قبل بہت محتاط طریقے اختیار کیے۔ ابتدا میں اس نے یہ کہہ کر سفر کا آغاز کیا اور کہا بھلا یہ کیسے ممکن کہ قیامت تک انسان تو رہے مگر ایک خاص موڑ پر آ کر سلسلہ ہدایت کو بند کر دیا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ آخرکار اس نے یہ دلیل پیش کی کہ ہاتھوں کے معنی رسول ختم کرنا نہیں بلکہ مہر کے ہیں، اور اس کی نبوت پر نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سخت ہے اور وہ اس منصب قائل ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اٹھنے والے اس فتنے کو موضوع بنے بحث بنائیں گے، جس نے ایک بار پھر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا گناہ کیا ہے۔ اب ایک اور کذاب جس نے حال ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ اور بھی کئی معجزات اس کا مقدر بنی ہے، جن کا آگے چل کر ہم محتاط انداز میں تذکرہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارے ناظرین اس تازہ فتنے سے نہ صرف واقف ہو سکے بلکہ علماء امت بھی اس کا تدارک سوچ سکے، لیکن اس کے قبل بڑے ادب کے ساتھ اپنے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل سکے۔ ناظرین گرامی، ابلیس کا یہ پجاری جو اپنا نام محمد عیسیٰ بیان کرتا ہے، اس نے حال ہی میں یوٹیوب پر بنائے گئے اپنے چینل نمبر 7 پر اپنے ان شیطانی کاموں کو پھیلانے کی کوشش شروع کی، جن کے مطابق یہ ایک بے بنیاد کہانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اسے انسانیت کی رہنمائی اور نجات کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس دعوے کے ساتھ وہ مزید اپنے باطلانہ خیال کی وضاحت میں کہتا ہے کہ لوگوں کو ابھی اس بات کا علم نہیں، قرآن جو کلام الہی ہے اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، بلکہ یہ نہیں یہاں تک کہتا ہے کہ نفس سے زیادہ قرآن اس کی صداقت کی تائید کرتا ہے۔ اس ابلیس زادے نے اپنی تقاریر میں یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اسے الکتاب کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب یہ واحد کتاب ہدایت ہے۔ احمد عیسیٰ یعنی جھوٹے نبی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید دراصل میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، ایک جن میں سے عیسیٰ بن مریم ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے، دوسرا عیسیٰ میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کا یہ انکشاف بھی کرتا ہے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے اور وہ دیر سے اس دنیا میں اپنی شیطانی کاروائیوں میں مصروف ہے، بلکہ اب تو اس کے قتل کا وقت قریب آ چکا ہے، جو کہ میرے ہاتھوں ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی احمقانہ کافرانہ گفتگو میں یہ بھی کہا گیا کہ دعوت الارض، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، نکل چکا ہے، اور دھواں بھی دنیا میں پھیل چکا ہے، جس کا ذکر آخری زمانے میں نکلنے کا موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا غور فرمائیے گا یہ مکار دغاباز اپنے داموں میں کس طرح تضاد رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، لیکن اپنے دعوے کو تقویت پہنچانے کے اسے سوائے قرآن مجید کی ایسا کوئی معتبر ذریعہ نہیں مل سکتا تھا، سو اس نے غیر عقلی احمقانہ فکر لوگوں کے سامنے رکھی، جو کہ خود پہلے قدم پر اس کے جھوٹا ہونے اور کذاب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم جانتے ہیں کہ ایک بے عمل انسان بھی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا نام کے 2 مسلمان ہیں، میں بھی ہوں تم بھی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدلتا ہوا لہجہ تک برداشت نہیں کرتا، لیکن جہنم کا یہ رزق مسلمانوں کی تمام عبادات، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آتی ہیں، جن کو اپنی نجات کا ذریعہ ہم سمجھتے ہیں، خدا نخواستہ سب باطل ہے، بلکہ اس کا اسرار یافتہ کتاب، جس کو یہ کتاب کا نام دیتا ہے، اس کا مطالعہ کریں تاکہ اس پر کھل سکے کہ عبادات کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے قلم اور زبان دونوں لغزش کا شکار ہے، لیکن دور حاضر کے اس ابو جہل کے نظریات کو سمجھنے اور اس کے خلاف میدان جہاد میں نکلنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اس کے ان افکار پراگندہ کو سمجھا جا سکے، جو کہ یہ نبی صادق اور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ بے دین بہمیت شخص لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ شاید صرف عربوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا،
اور وہ برے صغیر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ صاحبان ایمان و عشق، اس سے آگے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس فکر کے بعد کون کون سے کفر کے راستے کھلتے ہیں۔ یہاں پر ہر قدم پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان موجود ہے۔ یقین مانے اس داندار درگاہ شخص کا پہلا اور اہم ترین نشانہ اسلام اور مسلمان ہے، یعنی اس کی کوشش اور خواہش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام میں شک و شبہ کا بیج بویا جائے تاکہ اس کی جھوٹی نبوت کے ماننے کا راستے ہموار ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دنیا عیسائی کی توجہ بھی اس طرف کرانا چاہتے ہیں کہ یہ لعین نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے، بلکہ اس کے ملحدانہ خیالات واضح طور پر بضد ہے کہ یہ دنیا نہ صرف جناب روح اللہ کے مقابلے میں اسے دوسرا عیسیٰ تسلیم کرے، بلکہ اس کے ان ابلیسی نظریات پر بھی ایمان لائے کہ جو آخری زمانے میں اس فتنہ عظیم کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کے نام کر رکھے ہیں، وہ بھی اس میں منسوخ کیے جائیں۔ گویا اگر تھوڑا سا بھی غور کر سامنے آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے اور قابل قدر ناظرین، اگر انصاف کے ساتھ تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ زمانے میں یہ بات ناممکن العمل لگتی ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی طاقت کی حمایت اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی قوت اس کے پیچھے ضرور موجود ہے جو بے وقت مسلمانوں کی نظریات میں نقب لگا کر اپنے مقصود مفاد کی تکمیل چاہتی ہے۔ حضرین محترم، ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کے کسی پیغمبر سے براہ راست کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کی کسی فرزادہ کی طریقہ تعلیم کس قدر جامع اور بامانع ہو سکتی ہے، اور نہ کہ تاریخ انسانیت میں کہیں اس کی بو ملتی ہے کہ کسی نے خود کو اللہ کہنے کی جسارت کی ہو۔ لیکن یہ 15ویں صدی کا یہ دجال کئی دفعہ بیٹھے اپنے نشستگاہ میں ناقابل بیان الفاظ کی ادائیگی کا مرتکب ہوتا ہے کہ سن لو، اللہ تم سے مخاطب ہے، یہ اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اللہ تم سے مخاطب ہے، اور آپ اس بدبخت لعین سے انسان پر غور کریں تو اس کے لہجے کا کھوکھلا پن خود اس کے کذاب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی گفتگو میں دعوے سے زیادہ دلائل نہ ہونے کے برابر ہیں، بھلا یہ ممکن کیسے ہے کہ باطل اور اس کی زنبیل میں کہیں سچ کا وجود بھی مل سکے؟ یہ اس کی نام نہاد الکتاب، جس کو وہ خالق حقیقی سے منسوب کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے، اس کی تشریح کے لیے بار بار لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کی 3 جلدوں کا مطالعہ کیا جائے، جو کہ 7 حصوں میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس دعوت تغلیب میں سب سے زیادہ زور اس بات پر پایا جاتا ہے کہ میرے اس دعوے کو دنیا کی کوئی طاقت جھوٹ ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ فطرت کی شہادت بھی ملتی ہے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ مگر اس کم فہم کی تکرار کو سن کر ایک مرد دنا کا قول یاد آیا کہ تو نے ایک بار کہا تو مجھے یقین آیا، لیکن جب تو نے دوسری دفعہ اصرار کیا تو تمہاری صداقت پر گمان گزرا، جب تیسری دفعہ کہا تو تم نے ضد کی، مجھے یقین ہو گیا تو جھوٹا ہے۔ ناظرین باشعور، یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ ایک شخص اپنی کسی مجبوری کے تحت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ بدبخت صاحب قرآن یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر کرتا ہے، جو کہ خود اماں عائشہ صدیقہ کے مطابق مجسم قرآن ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ کن افکار پیشہ کا حامل ہے، اور اس کے قول و بیان میں شر اور غضب کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیطان نے صرف نے اپنی گفتگو میں جناب روح اللہ کے بجائے اگرچہ اپنی آمد کو زیادہ معتبر قرار دیا، شاید کمیولی یا بدیانتی کا شکار یہ شخص نہیں جانتا کہ قرآن مجید میں حالات کا ذکر 1500 سال پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جناب عیسیٰ کے نزول سے قبل وقت کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر اس ابلیس نے دجال اور دعوت الارض کے بارے میں جھوٹ بیان کیا، عالم اسلام کو بڑا دھوکہ دیا، شاید یہ دین سے ناشنا ابلیس زادے کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ کی آمد سے پہلے عرب میں 3 شہزادوں کی باہمی جنگ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ وقت اس ترتیب سے بھی باخبر نہیں۔ دجال کا یہ خروج قبل ایک بڑی جنگ ہونے کی ایک بڑی اکثریت اس دنیا میں سے مٹ جائے گی۔ وہ تو شاید یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ ابھی اور بھی کئی لاتعداد نشانیاں باقی ہیں جن کے ظہور کے بعد آپ کی آمد یقینی طور پر ثابت ہے۔ کوئی بھی احمق اس سے یہ پوچھے اگر دجال کا خروج ہو چکا ہے تو تمہارا منصب یہ نہیں بنتا کہ صرف اس کے خروج کی اطلاع دو۔ وہ جہاں میں دناتا پھر رہا ہے، ان باطل نظریات کی روشنی میں اس کو دجال کا نقیب تو کہا جاتا ہے، لیکن کوئی قلب مومن نبی تو کیا عیسیٰ کی حق پا کے برابر بھی تسلیم کرنے کے لیے رضامند نہیں۔ یہ یہودی ایجنٹ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
خدارا مسلمانوں، وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سارے فرقے لڑائی جھگڑے مٹا کر ناموس رسالت کے لیے ایک ہو جاؤ۔ ناموس رسالت اور عقیدہ تائیدار ختم نبوت پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ سبھی دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو عام کریں اور دنیا کو یہ سبق دیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ نیکی کی بات سن کر اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔